مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا۔ قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لیے بتاتا، دیکھو وہ یوں برباد ہوئے، وہ یوں ذلیل و خوار ہوئے۔ کسی کو کوئی عذاب دیا گیا، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کا نبی، برگزیدہ بندہ، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرا نبی تھا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا۔ اللہ کی ذات کو بسایا یا غیروں کو؟ اللہ پاک پوچھے گا، تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا، اعبد اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی وعد ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، اعبد اللہ، آؤ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، وہ
پوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کے. آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے. ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی. یہ سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے اولادا. ہائے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں. میرے بھائیوں او میری برادری او میرے خاندان کے لوگوں او میرے تائے چچو آؤ میری بات سنو. فما كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. میرے بھائیوں میری برادریوں میرے خاندان کے لوگوں میرے عزیزوں میرے رشتہ داروں میرے دوستوں کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. انی لکم رسول امین. میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے توحید کی امانت. سبحان اللہ. توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا. فاتقوا اللہ. ڈر جاؤ اللہ سے. نبی کہتا ہے رسول کہتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے جس کے قبضے میں پتا پتا ہے جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے. ڈرو اس پروردگار سے. فاتقوا اللہ واطیعون. اللہ سے ڈرو گے خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا سارے بیچاروں کی بگڑی بنا دے گا. نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے اور کہتا او لوگوں اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا. قل لا اسألكم علیہ اجرا. میں اجر نہیں مانگتا میں بدلہ نہیں مانگتا میں مزدوری نہیں مانگتا میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا میں روٹی پانی نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین. اللہ کا نبی کھڑا ہے بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو عزیزوں کو برادری کو خاندان کو آؤ سارے میری بات سنو. خداوند کریم نے جو تاج نبوت ان حضرات کو اڑایا اس کی تکمیل ہو رہی ہے. ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں. سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بعض تو کیا آتی شرک میں تو گرفتار تھے ہی ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے. ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا. ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے. بدماشی ہے بدکاری ہے. حدیث پاک میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے. فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے. اللہ کا نبی کھڑا ہے سمجھاتا ہے مانتے نہیں ہیں. بیماری پھیلتی چلی گئی مرض بڑھتا چلا گیا مرض بڑھتا گیا. جوں جوں دوا کی اللہ کے نبی نے جو تبلیغ کی جو سمجھایا جتنا آگے خبردار کیا اتنی بگڑتے چلے گئے. اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا. 2-3 فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوط علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے. وہ بازار سے گزرے
کاروبار چھوڑ، دھندا چھوڑ، دکانداری چھوڑ، سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے۔ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے، اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے، کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے، ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے اس ظالموں، میرے مہمان ہیں، بعد آؤ بعد آؤ، بے عزتی نہیں کیا کرتے مہمان کی۔ مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑھ گئے، دروازہ توڑنے لگے، نکال ان کو باہر۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے ہیں، لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے۔ فرمانے لگے او لوگوں جانے دو بعد آؤ۔ فرمایا قال یا قوم، قال یا قوم، او میری قوم کے لوگوں، او میرے بھائیوں، او میرے رشتہ داروں، ہؤلاء بناتی اطہر لکم، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، ان سے اپنی حاجت روائی کرو، ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو، جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ۔ قربان جاؤں نبی پر، کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، میری بیٹیاں۔ بڑا سمجھایا، بعد آ جاؤ، چلے جاؤ، میرا مکان نہ توڑو، دروازہ نہ توڑو، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا، بعد آ جاؤ، چلے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم بالکل نہیں جانے کے، ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ہاتھ باندھے، منتیں کی، بڑے بڑوں کی، سرداروں کی، چودھریوں کی منتیں کی، بڑا بڑا سرمایہ داروں کی منتیں کی۔ اندازہ لگا نبی خوشامد کر رہا ہے، کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، باہر آ جاؤ۔ کچھ جو ظالم قسم کے تھے، جو بدبخت اور شقی تھے، جو بہت زیادہ شیطان تھے، انہوں نے پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کو دھکے دیے، ہٹے طرف دروازے سے، دروازہ روک کے کھڑا ہے، صبح سے یہ وقت آ گیا، ہٹتا نہیں ہے۔ اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے، قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، اے کاش میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس لشکر ہوتا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں تمہیں مار کے بھگاتا۔ اور ظالموں شرم کرو، نبی کو نہ مارو، اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو، خدا کے نمائندے کو نہ مارو۔ لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے رویا، رو دیا، ادھر آنسو پڑے، ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے، قالوا یا لوط،
اندر سے آواز آئی، مکان سے آواز آئی. جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے، اور تم لوگ مانے یا نہ مانے، نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے. اندر سے آواز آئی، قالوا یا لوط انا رسول ربک. اللہ کے نبی اے لوط علیہ السلام، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، چھوکرے نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. دروازے سے ہٹ جاؤ، انہیں اندر آنے دو. چھوڑ دو دروازہ. اور آپ ایسا کریں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں، بیوی بچوں کو ساتھ لیں، 2 منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ. ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں. لوط علیہ السلام اللہ کا نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے. لوط علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا. جلدی کرو، باہر نکلو، بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے. نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا، جلال آ گیا، اب نبی کا رونا خدا نہیں دیکھ سکتا. جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے. لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، گھر والی تھی، پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی. پھر چل پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی چلتی ہے، یوں مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، جو کہ تو ہے بستی. اللہ تو جانتا تھا نا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے. اس لیے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہگار کے لیے سزا ہے، بربادی ہے. اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ لپیٹا جائے گا. لوط علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے، شہر سے کچھ دور گئے تھے، قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں. اور یہ میری بات نہیں کسی فرقے اور جماعت. فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. اے لوط علیہ السلام، ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے. اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا، بستی کٹ گئی، شہر کٹ گیا، یہ علاقہ الگ کٹ گیا، یہ قوم کٹ گئی، بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا. اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا، آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی. پتھر برستے جاتے تھے اور نوکدار پتھروں کے بنے ہوئے تیر. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بدماش کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے گناہگار کو لگے، یہ فلانے کو لگے. کھڑے آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی پلٹ کر زمین میں پھینک. عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی.
فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ جب میں عذاب دیا کرتا ہوں کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب میں غضبناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا، تیرا چاہنے والا میں تھا، تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا۔ پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی، پیغمبر کی نصیحت پہ کان نہ دھرا، پیغمبر نے بتیرا بلایا، بتیرا سمجھایا۔ اللہ کی نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے، میرے غضب سے بچ، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی تباہی سے بچ جائے۔ اگر اس کے عذاب آ گیا پھر ٹلے گا نہیں۔ جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی۔ ہاں نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو۔ وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت۔ جب تک عقیدہ نہیں بنتا اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1,000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں، تمام کا تمام پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی۔ اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا ایک ایک کراڑ، ایک ایک بنیا 20-20 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، اب گرمی کا موسم آئے گا، کبھی سندھ کا سفر کرو، گوٹ کی، پنو عاقل، ڈیر کی، میرپور ماتھیلو اور دوسرے اسٹیشنوں پر بنیوں کے لڑکے، کراڑوں کے لڑکے برف کا پانی بالٹیوں میں لے کر گاڑیوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں۔ پلانے والے کراڑ ہیں، پینے والے امتی اور مسلمان ہیں۔ لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے والی جڑ مضبوط نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے 10 سیر چاول پکا دو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا اگر یوں کام چلتا تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم برباد نہ ہوتی۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا، بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی۔ پیغمبر کب چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے؟ پیغمبر کب چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر عذاب آئے؟ رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤں مارے، مگر قوم نہ مانی، برادری نہیں مانی، خاندان نہیں مانا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔